ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا مولانا نظام الدین ہم نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا اور صاحب سجادہ بنا دیا، یعنی اپنا جانشین بنا دیا، سجادہ نشین بنا دیا ہے ہم نے تمہیں، ہمارے جانشین ہو روحانی طور پر، اور پورا ملک ہندوستان تمہیں دے دیا، یعنی اس کی روحانی ولایت جو مملکت تھی خواجگان چشت کی ولایت میں جو ہندوستان ہے، اس پر تمام اولیاء اللہ کا اتفاق ہے کہ ہندوستان کی روحانی جو سلطنت ہے وہ سلسلہ چشتیہ کے اولیاء اللہ کے حصے میں ہے۔ حضور خواجہ دو جہاں معین الدین چشتی غریب نواز کو ایسی ولایت ملی، آپ کے شیخ نے دعا کی تھی آپ کے لیے کہ مولا معین الدین نے سفر و حضر میں میری بے انتہا خدمت کی ہے، 20 سال وہ اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ جب آپ نے دعا کی حتیم کعبہ میں بیٹھ کر پرنالے کے نیچے بیٹھ کر جو دعا کی آپ کے لیے کہ کہا کہ ایسی اسے ولایت دی جائے کہ معین الدین سے پہلے کسی کو ایسی ولایت نہ ملے، معین الدین کے بعد بھی کسی کو ایسی ولایت نہ ملے، تو آپ کے شیخ کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی اور مملکت عجم کی پوری روحانی سلطنت کے آپ جو ہے والی بنائے گئے اور اس کے سلطان بنائے گئے۔ حضور غریب نواز کے بعد یہ ولایت کا جو تاج ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا گیا اور آپ چشتیہ سلسلے کے سلطان دوم بنے۔ بعض حضرات بعض روایتیں ایسی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 120 دن پہلے ہی غریب نواز سے بختیار کاکی کا وصال ہوا تھا، تو اس لحاظ سے بابا فرید ہی غریب نواز کے جانشین بنائے گئے۔ اس کتاب میں بھی جو ہے مترجم نے ایسے ہی جو ہے اپنا اظہار خیال کیا ہے، لیکن بعض جگہ صراحت کر دی گئی ہے کہ وہ قطب الدین جن کے وصال کے بارے میں کہا گیا وہ بختیار کاکی نہیں تھے، دوسرے تھے جن کا وصال حضور غریب نواز کی زندگی میں ہوا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب ملاقات کر کے آپ اجمیر جاتے ہیں، اجمیر جانے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ بختیار کاکی اجمیر گئے، جس کا تذکرہ دلیل العارفین کے آخری مجلس میں جو ہمیں ملتا ہے اجمیر کی جامع مسجد میں، یعنی 2.5 دن کے جھوپڑے میں جو ہے حضور غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے اور تمام لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس وقت حضور غریب نواز نے اپنے وہ خاص جتنے چیزیں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہنچی تھی امامہ مبارکہ اور پیراہن، مصلح، عصا، یہ تمام چیزیں جو تبرکات تھے خواجگان چشت کے، وہ تمام حضور غریب نواز نے اپنے دست مبارک سے بختیار کاکی کو عنایت فرمائے تھے۔ تو بختیار کاکی ان تمام تبرکات کو لے کر دہلی واپس آئے، اور دہلی واپس آنے کے بعد حضور بختیار کاکی کے ملفوظات میں اور آپ کی حالات میں بھی یہ جو ہے چیز ملتی ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک کا وقت آیا 14 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کو مجلس سما تھی، میلاد النبی کے سلسلے میں جو ہے حضرت شیخ علی سنجری کے گھر میں جو ہے سما کی محفل تھی، جس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی تشریف لے گئے تھے۔ بختیار کاکی کو اسی مجلس میں 12 ربیع الاول کی مجلس میں وجد کی کیفیت طاری ہوئی، تو 12، 13 2 دن وجد میں رہے۔ 14 کے دن جو ہے حضرت بختیار کاکی کو جب ہوش آیا تو بختیار کاکی کے تمام مریدین موجود تھے۔ بابا فرید اس وقت موجود نہیں تھے، آپ ہانسی آجودن میں تھے۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی کتابوں میں ہے، ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جو تبرکات ہیں جو غریب نواز سے بختیار کاکی کو ملے ہیں وہ مجھے عنایت کر دیں تو حضرت بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ تب بختیار کاکی نے آنکھیں کھولی بستر مبارک پر اور ارشاد فرمایا کہ میرا خرقہ، مصلح اور جتنی چیزیں مجھے غریب نواز سے ملی ہیں خواجہ معین الدین چشتی سے، یہ تمام کے تمام شیخ فرید کو دینا، وہی اس کا حقدار ہے۔ وہ تیسرے دن پہنچے گا یہاں پر اور یہ میرا خرقہ وغیرہ اسی کے لیے ہے۔ تب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت بختیار کاکی کا وصال غریب نواز کے وصال کے بعد ہی ہوا، آپ سے پہلے نہیں ہوا، ورنہ یہ روایت نہ ہوتی کہ آپ بستر مرگ پر ہیں، آخری وقت پہ ہیں اور آپ وصیت کر رہے ہیں کہ یہ میری تمام چیزیں جو ہے شیخ فرید کو دینا۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے نکلے اجودن سے، آپ کے آنے تک 3 دن ہو گئے تھے۔ فاتحہ سے یوم میں آپ شریک ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے اگر حضور غریب نواز کی ہین حیات ہی اگر قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا کہ آپ وہاں سے آ کر جو ہے آپ جو ہے بابا فرید جو ہے بختیار کاکی کی مزار مبارک پر حاضری دیتے، پھر وہاں پر خرقہ مبارک زیب تن کیا جاتا، اس کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ خرقہ جو ہے پہنچے ہی نہیں ہوتا۔
تو پہنچا خرقہ بختیار کاکی کو، بختیار کاکی سے پہنچا حضرت بابا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ تیسرے دن تشریف لائے آپ، تب آپ کی وہ امانت حوالے کی گئی اور کہا گیا کہ آپ ہی سجادے ہیں شیخ کے، آپ ہی جانشین ہیں شیخ کے۔ اس طرح جو ہے یہ ایک طویل بحث ہو جائے گی۔ الغرض حضرت بابا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے آپ کو اپنا سجادہ نشین بنایا، یعنی پوری مملکت ہندوستان عجم کی جو ولایت تھی اس کے آپ سلطان بنے روحانی طور پر، اور آپ ہی کے تصرف میں یہ پوری مملکت جو ہے ملی۔ تو اس طرح چشتیہ سلسلے کی روحانی حکومت دیار ہند پر کی اس ضمن میں منع چیزیں آپ کے سامنے رکھی، صاحب سجادہ بنایا اور پورا ملک ہندوستان تمہیں دیا، جاؤ جہاں لے لو اے جہانگیر۔ بعض روایت جہانگیر عالم بھی ہے، حضرت نے فرمایا دوسرے لفظ اے جہانگیر عالم، تو یہاں پر فرمایا کہ یہ سب تمہارے حوالے ہے، ہمارے بعد تم ہی جو ہے ہمارے نائب اور جانشین ہو، یہ تمام روحانی مملکت سلطنت جو ہے ولایت جسے کہتے ہیں یہ سب تمہارے لیے۔ زہ بخشش اور زہ بخشش کرنے والا، کیا ہے بخشش اور کیا عطا اور کیسا عطا کرنے والا ہے، جس نے مرید کو ایک ہی نظر میں دو جہاں کی مرادوں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔